ڈیلیجنٹ کہتے ہیں ان کو. اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے, اگر انہوں نے دور اندیشی سے کام نہیں لیا, تو پھر یہ جو ہم لوگ ادھر جمع چیخنے اور پکار کرنے والے اپنے مظلوموں کے لیے, ان کی تو بات اب چھوڑ دیجیے. آدھا پاکستان اس ظلم کی وجہ سے کٹ گیا, بنگالیوں سے چلے گئے. اس ملک کی ضمانت کون دے گا؟ ملک بچوں کے کھیل نہیں ہے بنتے ہوئے. ملک ٹوٹنے کا سبب کون لوگ تھے؟ وہی لوگ, کس کی وجہ سے ٹوٹا؟ لوگ جو ظلم کرتے وہی سبب ہے. وہ چھپے ہوئے لوگوں سے کوئی نہیں جانتا کون کر رہا ہے. بندوق کے زور پہ آپ حکمرانی کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے, وَلَدَتْهُمْ أُمُّهُمْ أَحْرَارًا وَتَجْعَلُونَهُمْ عَبِيدًا. لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا, تم بندوق کے زور پر ان کو حکمرانوں کو غلام بناتے ہو. کوئی غلام بننے کو تیار نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ سیاسی نظریہ کا اپنا ہے, لیکن مظلوم کی حمایت میں ہر انسان جس میں ادنا شعور ہے, پنجابی ہے یا سندھی ہے, بلوچ ہے یا پٹھان ہے, اردو بولنے والا ہے یا کوئی اور زبان, ہم پاکستان کے سارے لوگ اس ایک نقطے پر بالکل متحد ہیں کہ ظلم کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, مسترد کرتے ہیں. یہ ملک کے ساتھ دشمنی ہے. فرد کا بدلہ آئے گا, ملک آسانی سے نہیں بنتے. حافظ صاحب, آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اس ملک کو آزاد کیا جائے. یہ آپ کن سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ اس کو کون آزاد کرے گا؟ اس کو میں اور آپ آزاد کریں گے. اس کو ملک کے عوام آزاد کریں گے. کیسے؟ جس دن علماء فتوا دے دیں گے کہ بندوق اٹھاؤ, پھر آپ دیکھیں گے تماشا کیا ہوتا ہے. لیکن علماء دین دور اندیش ہے, ان کی نظر بہت دور جاتی ہے, صرف دنیا پر نہیں آخرت پر بھی جاتی ہے. اس ملک کو جو مسلمانوں کا ملک ہے, علماء اس کو خراب کرنا نہیں چاہتے. جس دن اعلان ہو جائے گا کہ اٹھاؤ بندوقیں, پھر میں دیکھوں کون سنبھالتا ہے اسی خلاف. محترم, علماء صوفی ہوتے ہیں, علماء کرام بھی ہوتے ہیں, تو اکثریت دیکھنے میں آیا ہے کہ علماء تو انہی کی زبان بولتے ہیں جن سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ملک آزاد کرایا جائے. تو ان کا کیا کریں گے؟ آپ کن کے ساتھ ہیں؟ علماء سو کے ساتھ؟ ہم علماء کرام کے ساتھ ہیں. بات ختم ہو گئی. بات نہیں, آپ تو حضور رہے ہیں. تعداد کی بات نہیں ہے. جی جی, تعداد کی بات نہیں ہے. جی جی, حق ہوتا ہے. حق تابع تعداد کی نہیں ہے. اگر علماء حق ٹھیک کہہ رہے ہیں, جیسے میں آپ کو علل اعلان کہہ رہا ہوں, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ میرا نظریہ ہے. میرا نظریہ ہے کہ پاکستان ظاہری طور پر آزاد ہے, حقیقتاً اب تک آزاد نہیں ہوا ہے, ناقص ہے آپ کی آزادی. اگر آپ کا ملک آزاد ہوتا تو یہ میری مائی بہنیں ادھر یہاں ایک مہینے سے یہاں بیٹھے نہ ہوتی, یہاں درخواستیں پیش کرنے کے لیے کہ ہمارے جو شہداء ہیں, ہمارے مظلومین ہیں, ان کے ہمیں بتا دو, اگر ہے ان کو رہا کر دو, عدالت میں پیش کر دو. یعنی آپ خود اپنی عدالتوں پر عدم اعتماد کر رہے ہیں, بندوق کے زور پہ فیصلے کرتے, عدالتوں میں نہیں کرتے. تو پھر یہ اسلام آباد میں جو آپ نے جنت بنائی ہے, شداد والی جو بڑی بڑی بلڈنگیں, مجھے پینے کا پانی نہیں ملتا بلوچستان میں, مجھے روٹی نہیں ملتی ہے. میں ایک دفعہ بیسد منسٹر میں گوادر گیا ہوا تھا, اور وہاں ایک ڈیم کو دیکھنے گیا. وہاں مزدوروں نے مجھے دعوت دی, مولانا منسٹر صاحب آپ ہماری چائے پیئیں. ہم اسی طرح جیسے آپ بیٹھے یہاں, تو پھر بھی گھاس ہے, چمنی ہے, مٹی میں بیٹھ کے ہم ان سے چائے پی. کرنل صاحب کا پیغام آیا, مولانا آپ میری چائے پی لیجیے. بعد میں اس کے پاس گیا, اس نے عجیب بات بتائی کرنل صاحب نے. کہتے مولانا یہاں ایک چروا آیا, اس کے پاؤں میں چپل نہیں تھے, بوٹ نہیں تھے, اس نے پرانے چپل کو رسیوں سے باندھا تھا. پھر میں نے بوٹ خرید کے اس کو دیا. میں نے کہا کرنل صاحب یہ آپ نے کوئی احسان نہیں کیا ہے, میرا بطور منسٹر یا آپ کو بطور کرنل اس چروائے پر کوئی احسان نہیں ہے. اگر آپ مہربانی کر لیں, جو با اختیار لوگ ہیں اس پاکستان کے, یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کا حیات مقتدرہ, اگر وہ حالات پیدا کرے کہ میرا ہر مزدور, میرا ہر چرواہا, میرا ہر کسان, میرا ہر غریب وہ اس قابل ہو جائے بلوچستان میں, جس میں معدنیات بھی ہے, زرخیز زمین بھی ہے, تمام تر وسائل بھی وہاں موجود ہے, میرا عام آدمی روٹی کمانے کے قابل بن جائے, کپڑے پہننے کے قابل بن جائے, خود خرید لے, بھیک نہ مانگے, بوٹ خریدنے کے, پھر میں مان لوں گا.